محمد. ناظرین حاضرین مومنین مومنات مسلمین مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1442 محرم الحرام کی آج 9 محرم کی مجلس سے آپ سے کچھ دیر میں تلاوت کلام پاک سے میں اس کا آغاز کروں گا اور گزارش کروں گا کہ علی رضا رضوی صاحب کے آئیں وہ اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله میں گزارش کروں گا نادر علی سے کہ وہ آئے اور پیش کریں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. دعائے امام زمانہ کے لیے میں گزارش کروں گا عباس بیگ سے کہ وہاں دعائے امام زمانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وجبني صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي
بكل سر وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلم زكاة وتمتع فيها جميلا رحمتك الراحمين صلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرصہ دینے کے لیے گزارش کروں گا خمیل مرزا سے کہ وہ آئے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور عرصہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جہاں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم پر سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم جہاں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. یہ امتحان ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے اکبر کو لے کے خیمہ زینب میں جانا ہے رستے میں لڑکھڑائے نا شبیر کے قدم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. بڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. غربت پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ گر گر کے طے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ بس ہم سے دور لاش ہے اکبر کی 2 قدم سیدھی ہوئے کمر مجھے عباس کی قسم. بڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. اس حال میں کہیں مجھے زہرا نہ دیکھ لے میری کمر جھکی ہوئی بابا نہ دیکھ لے آتے ہی ہوں گے میری مدد کو شاہ امن سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. بڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. سینے میں کہہ کے توڑی ہے ظالم نے یہ سنا اب دیکھنا حسین کی نکلے گی کیسے جان ظالم کو یہ بتانا ہے ابن علی ہے ہم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. بڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم سیدھی ہوئے کمر تجھے عباس کی قسم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد کی شبیہ اکبر محمد کی شبیہ اکبر ولایت کا ولی اکبر کمال حسن کیا کہنے کبھی سرور کبھی اکبر پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرصہ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا کرتاس
اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ آ جائیں اور پرسہ پیش کریں. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا حسین یا حسین یا حسین ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کچھ در بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کچھ در بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کچھ در بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کچھ در بچڑا. لکا لے زخم سینے دا لکا لے زخم سینے دا میں در گن سا صبر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کچھ در بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کچھ در بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کچھ در بچڑا. تیرا زخمی جگر وانگوں بدن میرا بھی زخمی ہے. تیرا زخمی جگر وانگوں بدن میرا بھی زخمی ہے. او ایک سنگ دل دیک برجی او ایک سنگ دل دیک برجی دکھایا انجا سر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. تیری ماں کو آکھایا تیری آلے دیو حسن. تیری ماں کو آکھایا تیرا دے دیو حسن. اڑے ناسا اوکے گن اڑے ناسا اوکے گن اڑی نا جلدی کر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. میرے دل دیے حسرت ہے تگو سے پواما. میرے دل دیے حسرت ہے تگو سے پواما. میری ہے آس مک گئی ہے میری ہے آس مک گئی ہے میرے نور نظر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. لکا لے زخم سینے دا لکا لے زخم سینے دا میں کر گن سا صبر بچڑا. ہٹا سینے تو حد اکبر دکھا میں کو جگر بچڑا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. ابھی
نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر مگر پھر بھی نو کے سینا رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے اے نازوں سے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا کہ اونو محمد کی ماں رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کے لب پہ ہے نوحہ وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ کی لب پہ ہے نوحہ بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی احسن گروپ سے مرسی کے لئے کہ وہاں ہے پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھایا حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھایا مطلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاشے پسیان کے لے جا چھٹ گیا پرچی سے اکبر کلیجا دیکھ لے آخری دیدار سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا
رش کے کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر بھرتا ہے، نم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہر باروں تیرا گھر کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مسترب ہو گئی ناموں سے رسول سرا، کہاں چلا کے سکینہ نے ہائے ہائے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے پیٹتی زینب مستر نکل آئی باہر، مانو گھبرا کے بھولے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ جو تھا علی اکبر کو نڈال، ہاتھ پھیلائیں گے یہ چلائی کہ ہائے ہائے دل لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ ایک خصال، راز آیا نہ میرے بچے کو 18 سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہائے ہائے لاش اکبر کی جو میں گزارش کروں گا قبلہ سے افتخار آپ نصیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور جو ممبر ہیں وہ ہیں اور آج کی مجلس کا آغاز کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابو القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق الله العلي العظيم. الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایام ازا کا ایک مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور معصومین کی طرف سے یہ ہدایات، بہت سے لوگ شاید یہ سوال کریں کہ جناب شہادت 10 کو ہوئی ہے تو پہلی سے کیوں
سوگواری اور عزا اور مجلسیں شروع ہوتی ہیں، اس میں احادیث میں یہ بات آئی کہ کسی نے آ کے پوچھا مولا سے، مولا یہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دل منقلب ہو جاتا ہے۔ حدیث کو میں عرض کرتا ہوں اپنے لیے، مہاراج اس حدیث کو سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا رکھتی ہے مولا نے، یعنی ہم کس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم کس سطح پر ہیں، ہمیں کہاں تک جانا ہے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب پہلی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو جناب جبرائیل علیہ السلام ان آسمانوں پر ہمارے جد بزرگوار کا وہ کرتا کہ جو 10 محرم کو ان کے تن پہ تھا، اس کو ایک پرچم اور علم کی صورت میں لہراتے اور اس سے جو ہوا ٹکرا کے پوری کائنات میں جاتی ہے تو مومنین کے دل کو مغموم کر دیتی، یعنی پہلی محرم سے ہی عزا کا آغاز ہے، کیونکہ ظاہر بات ایک واقعہ اتنا جو ہے وہ گہرا ہے کہ اس کے لیے 10 دن سال، جیسے میں عرض کر رہا ہوں پہلی مجلس سے، کہ معین نہیں ہے دن، بس یہ اس کا امتیاز ہے، یہ اوپر اوپر کے آ گیا اس لیے، اور
اس کے لیے ہم نے مثالیں اٹھائی. ہم مثلاً سید الساجدین کی مثال نہیں اٹھا رہے, ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مثال نہیں اٹھا رہے. کیا آپ یہ کہیں کہ جناب وہ مولا کائنات کی دختر نیک اختر, وہ جناب سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی, اب اس کے لیے ہم کیا توصیف, ہم کیا ان سے اپنے لیے کچھ حاصل کریں؟ یعنی کیا کہیں کہ بی بی یہ کرتی تھی تو ہم بھی کر لیں مثال کے طور پر. ہم نے عام انسانوں کو لیا کہ جو مولا سے, مولا کے اقوال سے, مولا سے متاثر ہوئے, دیکھا اور اس کے بعد اپنے آپ کو مولا کے لشکر سے ملایا. یہی ہماری بھی آرزو ہے کہ مولا ہم نے دیکھا, پڑھا, کیا, انجام دیا, ہم اپنے آپ کو ملانا چاہتے ہیں آپ سے. تو ہم نے یہ ایگزامپل جو ہے وہاں سے اٹھائی اور ان کا ذکر کر رہے ہیں. آج بھی اسی طرح سے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے یزید بن زیاد مہاجر. اب یہ نام ان کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے, تو اسی لفظ سے ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں گفتگو کریں. 2 جملے ان کے ہوں گے اور اس کے بعد ہم اپنا دیکھیں گے. یہ جب کربلا ہے تو یہ عمر سعد کے لشکر میں تھے, یہ مولا کے ساتھ نہیں تھے, اور پھر انہوں نے آ کے مولا کو جوائن کیا, مولا کے ساتھ ملحق ہوئے اور پھر جہاد کرتے ہوئے کربلا میں شہید. انہوں نے جو رجز پڑھا, جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ رجز, کاش مجھے کوئی کتاب مل جائے جہاں پہ انگلش میں بھی ہو یا اردو میں ایسے رجز لکھے ہوئے ہوں, تو میں نوجوانوں کو دوں, وہ 2 شعر پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ رجز میں کیا کہتے تھے. یہاں پہ جناب یزید بن زیاد مہاجر کا رجز جو ہے, یا رب انی للحسین ناصرو, اے میرے رب ابنی, میں جو اپنے حسین کے لیے نصرت کرنے والوں میں سے, اس کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے اس لفظ کو جو ان کے آخر کے ساتھ کا مہاجر, اس کو اپنے اس قافیے میں شامل کیا. وَلِابْنِ سَعْدٍ طَارِقٌ وَحَاجِرُ. اب کیونکہ ابن سعد کو چھوڑ کر آئے تھے, یزید کی فوج کو چھوڑ کر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں ابن سعد کے لیے طارق ہوں, چھوڑ دیا, وَحَاجِرُ, اور میں نے ہجرت کر لی اور میں حسین کی طرف آ گیا. یہ رجز پڑھ رہے ہیں, اناؤنس کر رہے ہیں, کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے کہ جناب میں کیوں کہوں. نہیں, کہا کہ ہاں میں نے بہت فخر کے ساتھ, بہت غرور کے ساتھ میں نے جو ہے وہ سعد ابن سعد کی فوج کو چھوڑا ہے, اور اب میں اپنے حسین کا ناصر اور مددگار ہوں. یہاں پہ جو ہجرت کرنے کے عنوان سے اس میں, اور دشمن کو کیسے پہچانے, وہاں تک گفتگو انشاءاللہ پہنچ گئی. آج وہاں تک گفتگو ہم کریں گے, اور پھر ظاہر بات ہے دن مختص ہے, اور حق تو یہ تھا کہ ہم خود شہزادہ حضرت علی اکبر کے سلسلے میں جو گفتگو کرتے کوشش کریں گے, ایک آدھ 2 کوالٹیز جو شہزادے سے متعلق ہیں اس کو بیان کریں کہ کس طرح سے ہے اور کیا ان کی زندگی تھی. کہ 2 روایات ہیں, میں نے ایک جگہ اور بھی عرض کی تھی تو کافی لوگ جو ہے انہوں نے اعتراض کیا, اور بہرحال جو مشہور روایت ہے وہ یہی کہ 18 سال کی کا سن مبارک تھا, اور اس کے مطابق سن 43 ہجری 43 ہجرا وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی. اور ایک جو قول جس کو اکثر علماء مانتے ہیں وہ ہے 33 ہجری 33. اب یہ دونوں قول ہیں. شیخ صدوق جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ امام معصوم کے اصحاب میں سے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, زیارت نامے لکھے ہیں, زیارت ناموں کے اندر جناب حضرت علی اکبر کے لیے لکھا ہے. کوئی مانے نہ مانے اس کی بات نہیں, ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے عنوان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 عنوان آئے کہ واقعا یہ پرسنالٹی ہی علی اکبر تھی یا خود سید سجاد علی اکبر تھے. یعنی جناب سید سجاد کی ولادت سن 38 ہجری ہے, اور وہ مولا کائنات کے زمانے میں موجود ہیں, اور جناب علی اکبر کا اگر ہم دوسرا سن لے لیں تب بھی 43 ہجری. تو یہاں پر علی اکبر کون ہے؟ تینوں کا نام علی رکھا ہے بیٹوں کا, بیٹیوں کا نام فاطمہ, کنیت سکینہ, رقیہ, فاطمہ صغریٰ, فاطمہ کبریٰ, ایک 2 کنیتیں رکھی ہوئی ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ جناب خود سید سجاد سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے تو پھر علی اکبر تو وہ گئے, اور اگر دوسرے بیٹے کی ولادت 43 ہجری میں ہوئی ہے تو علی اوسط ہو گئے, اور پھر تیسرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ علی اصغر, نام علی رکھا.
تو یہ ہسٹری کے اندر، تو اگر ہم خود جناب علی اکبر کی شخصیت کو ہی علی اکبر لے لیں تو پھر 33 ہجری کا سن ولادت آ جاتا ہے. پھر آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، اور کنیتوں میں بھی اس عنوان سے ہے کہ کنیت اس بیس پر ہے کہ آپ کی کوئی مثلا اولاد تھی یا صفات تھی، دونوں عرب میں مشہور ہے. اس لیے یہاں پر ہم اس عنوان سے بات نہیں کر سکتے کہ جناب کیونکہ ابو الحسن کنیت تھی یعنی حسن کے باپ، تو اس کا مطلب ہے کوئی بیٹا ہونا چاہیے. لیکن اس عنوان سے جو زیارت شیخ صدوق نے نقل کی ہے، انہوں نے کہا ہے السلام علیکہ، یعنی آپ پر سلام ہو، اور پھر آپ کے بیٹے کے عنوان سے حسن کے نام سے آپ کو نسبت دی جناب شیخ صدوق نے. 326 ہجری 326 ہجرہ میں آپ کی وفات ہے، اور وہاں پہ آپ نے زیارت کو نقل فرمایا. ایک یہ روایت. دوسری روایت جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام سے مدینہ کے اندر سخاوت کے عنوان سے جناب علی اکبر مشہور تھے. یعنی جس طرح سے دسترخوان امام حسن مشہور تھا، اس طرح مدینے میں دسترخوان حضرت علی اکبر مشہور تھا سخاوت کے عنوان سے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ 10-12 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں اور انہوں نے اسی زمانے سے جو ہے لوگوں کو دینا شروع کیا، یہ بھی پاسبل ہے. اور ایک پاسبل ہے کہ نہیں، جو روایت میں بعض جگہ پر ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ مستقل تھا، الگ تھا، اور اس گھر کی ایک نشانی تھی مدینہ میں. اس گھر کی ایک نشانی تھی، رات کو اس گھر میں ایک آگ کا الاؤ روشن ہوتا تھا چھت کے اوپر، اور وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسافر دیر سے پہنچ رہا ہے تو وہ اس روشنی کو دیکھ کر اس گھر کی طرف چلا جائے، اور جو بھی اس کو ضرورت ہے، جو بھی اس کی ضروریات ہے، اس کو وہ پورا کر لے. اور یہاں پر پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام سے یہ جملہ منسوب ہے کہ آپ کا سخت ترین آرڈر تھا اپنے خادموں کو جو گھر کے اندر موجود تھے کہ اگر رات کو دروازے پر دستک ہو تو کوئی نہیں جائے گا، میں خود جاؤں گا دروازہ کھولنے کے لیے. اور خود تیار رہتے تھے کہ جیسے ہی دروازے پر دستک ہو اور وہ آئے اور اس مسافر کی آؤ بھگت کریں، کھانا کھلائیں، اس کو آرام، اس کی تمام چیزوں کا خیال جو ہے وہ رات کو رکھے. اس عنوان سے جناب علی اکبر کا وہ دسترخوان مشہور تھا. یعنی یہ تاریخوں میں 100% موجود ہے. اس لیے اب ایک اور عنوان جو ہمارے استاد نے دیا، اب دیکھیں ساری چیز، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو مانیں، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کہیں کہ نا مولانا بات کو ماننے نہیں، میں جناب اللہ کی عظمت کے متعلق بات کر رہا ہوں. جو دوسرا عنوان ہمارے استاد نے کیا کہ 18 سال کی تھے، تو پھر ان کو علی اکبر کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا علی اکبر؟ یہ سوال آ جاتا ہے نا. تاریخی عنوان سے آپ دیکھیں تاریخی چیزیں مل رہی ہیں، تو عنوان علی اکبر کا سب کے سامنے کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ جناب علی اکبر علی اوسطی تھے، 18 سال کا سن مبارک تھا. اس شخصیت کو قربان کیا گیا جناب سید الساجدین کی امامت کو بچانے کے لیے. یعنی وہ خصوصیات تو موجود تھی، لیکن جس عنوان سے سید الشہداء نے مقتل میں تعارف کروایا جناب علی اکبر کا، تو ابن زیاد کے لیے بھی یہ بات معلوم نہ ہو سکی. اور جب قیدی آئے ہیں 12 محرم کو کوفے کے دربار میں، اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میں علی بن حسین ہوں. کہا علی بن حسین کو تو ہم نے قتل کر دیا، پھر کون ہے؟ یعنی یہ شبہہ اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط رکھا سید الشہداء نے تاکہ امامت کو محفوظ رکھا جا سکے، اور یہ عنوان نہ ہو کہ جناب یہ ایک بیٹا ہے، یہ بچا ہوا ہے، یہی امام ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے. تو ہمارے استاد کی طرف سے اس شبہے کو دور کیا جاتا ہے کہ 18 سال کا سن ہے اور ہے علی اوسط، لیکن امام حسین ان کو علی اکبر کے نام سے متعارف کرواتے تاکہ جو علی اکبر ہے اس کی جان بچے اور امامت کو محفوظ رکھا جا سکے. درود پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ شخصیت ہے، یعنی حامی اور حافظ امامت، یعنی وہی عنوان جو آپ کی دادی کا موجود ہے، حامی ولایت.
حامی امامت کے مقابلے میں آ کے دفاع کرنا، تو وہ امام ناطق کا بھی دفاع کر رہے ہیں جو کہ سید الشہداء کی ذات ہے، اور امام صامت کا بھی دفاع کر رہے ہیں جو کہ سید الساجدین کی ذات ہے. یہ کمال، ایک شخصیت دو معصومین کا دفاع کر رہی ہے اور وہ خود معصوم. معصوم ہونے میں کوئی شک ہے؟ وہ معصوم اور وہ دفاع کر رہا ہے اس امام سے بھی، اور اس امام سے بھی کہ جس کو چھپا کر رکھنا ہے، اپنی ذات کو قربان کر کر. یہ جناب علی اکبر کی تھوڑی سی ایک ہسٹری اور ان سے متعلق کہ ان کا مقام اتنا عالی کیوں ہوا، ان کو کیوں اتنا رتبہ ملا، کس عنوان سے. کل بھی ہم جو ہے وہ بات نہ کر سکے ابو الفضل عباس کی شخصیت سے متعلق، اور اس میں شاید میں پہلے بھی عرض کیا، لیکن صرف ایک نوجوانوں کے لیے کل میں نے کہا کہ کیوں اٹریکٹ کیا. ایک سوال آتا ہے قمر بنی ہاشم، تو قمر بنی ہاشم میں زیادہ تر لوگوں کے لیے عنوان ہوتا ہے کہ شاید مولا بہت خوبصورت تھے. یہ عنوان بھی موجود ہے، لیکن جو قمر بنی ہاشم کہا گیا اس میں یہ عنوان موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر خوبصورتی کا عنوان ہوتا تو جناب علی اکبر کم خوبصورت ہے، جناب قاسم کم خوبصورت ہے، جناب اونو محمد کم خوبصورت ہے، خود سید الشہداء کم خوبصورت ہے. تو پھر عنوان قمر بنی ہاشم جو دیا گیا، پھر ایک ایسا ڈسٹنگوش، اب کسی کو بھی قمر بنی ہاشم نہیں کہا گیا، کسی کو بھی، صرف اور صرف یہ لقب موجود ہے ابو الفضل عباس کے، اور ان کو کہا گیا قمر بنی ہاشم. اس کا عنوان یہ ہے کہ جب ہم قمر کو دیکھتے ہیں، جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند اپنے سے کچھ بھی نہیں لگتا، یعنی چاند کا نظر آنا اور نظر نہ آنا، جتنی اس کی روشنی ہے، جتنا وہ فل مون کے اوپر چلا جائے، مکمل چاند ہے، یہ سب کچھ سورج سے متعلق ہے. تو یہاں پر سورج ہے بنی ہاشم، اور یہ قمر ایسا ہے کہ اس نے کچھ بھی اپنے سے نہیں لیا، جو کچھ لیا وہ سورج بنی ہاشم سے لیا. اس لیے یہ ٹائٹل دیا گیا کہ قمر بنی ہاشم. اس نے کسی سے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے بنی ہاشم سے، سوائے مولا متقیان سے، سوائے سید الشہداء سے، سوائے جناب زینب سے. یہ بنی ہاشم کے خاندان سے سارا کچھ اپنا جو بھی کردار ہے، جو بھی عبادت ہے، جو بھی علم ہے، وہ سب کچھ بنی ہاشم سے حاصل کرنے کے بعد یہ اتنا چمکا کہ اس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا. درود پڑھتے ہیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ عنوان ہے کس طرح سے آدمی جاتا ہے. اور ہمارے پاس یہ شخص جس کو ہم یزید بن زیاد مہاجر کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن سعد کی فوج میں سے نکل کر آیا. تو لفظ مہاجر کے اوپر قرآن میں تقریباً 15 مرتبہ استعمال ہوا، اور اس کی 4 قسمیں ہیں. ان 4 قسموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی قسم میں آتے ہیں. پہلی قسم تو سب کے لیے معلوم ہے، جیسے آپ ہجرت کر کر یہاں پر آ گئے، تو اب یہاں پر آپ مہاجر کی حیثیت سے آپ نے ہجرت کر لی، یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے. کبھی کبھار جس کو کہیں گے اندرونی مہاجرت ہوتی ہے، مثلا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے تب بھی ہجرت کر لی. کبھی ملک سے ملک کی طرف آتے ہیں، وہ بھی ہجرت کہلا جاتی ہے. اور یہ عالم اسلام کی ہوئی پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی، یعنی جہاں پر ایبسینیا جس کو ہم کہتے ہیں افریقہ کی طرف، جہاں پر 5ویں نبوت کے سال میں جب بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتیں ہوئی تو وہاں پر پھر حکم یہ آیا کہ اب جو ہے وہ ہجرت کر جائیں. حضور کے لیے نہیں آئے، مسلمانوں کے لیے تھا، حضور کو الاؤ نہیں تھا. ان کے لیے جو بنیادی جگہ تھی وہ مکہ ہی موجود تھا، مکہ سے نکل نہیں سکتے تھے. جہاں پر جو وظیفہ بیان کیا وہ وہیں پر رہیں. اس لیے جناب یونس کو اگر مچھلی نے اپنے پیٹ میں لیا تو اس کا ایک سبب یہی تھا. جناب یونس نے جب دعا کی، اللہ سے عذاب کی، تو خداوند متعال نے وہ دعا قبول کر دی. مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، نبی جو دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی. تو وہاں پر جناب یونس نے جب دیکھا کہ آثار عذاب جو ہے وہ شروع ہو گئے، تو مومنین جو نکل کے بھاگ رہے تھے اور جن کو یقین تھا کہ عذاب آئے گا، جناب یونس ان کے ساتھ نکل گئے. تو خدا نے کہا تم سے کس نے کہا تھا تم اپنے شہر سے نکل کے جاؤ. اور اس کے بعد وہ عذاب نہیں آیا، یعنی وہ عذاب نہیں آیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یونس نکل کے چلے گئے اور آثار عذاب ہے، تو پوری قوم بیٹھی اور خدا سے توبہ کرنے لگی.
اور خدا نے اس عذاب کو ٹال دیا. اب جناب یونس کی ڈنڈیاں مچھلی کہاں گئے؟ تو جناب یونس کو تو مچھلی کے پیٹ نے نگل دیا. یہ عنوان نبی کے لیے. نبی کو اجازت نہیں تھی ہجرت کی، مسلمان جا سکتے تھے. تو اس میں اور دوسری ہجرت میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ خدا نے نبی کو بھی ہجرت کی اجازت دی، یعنی جغرافیائی طور پر، یعنی زمینی طور پر جو ہے وہ ہجرت کی اجازت دی گئی. اسلام کے اندر اجازت موجود تھی. یہ پہلی ہمارے پاس جو ہے وہ ہجرت ہوئی. دوسری ہجرت اگر ہم اس کو دیکھیں جس کا معنی ہے وہ ہے عقیدت کے لحاظ سے، یعنی کوئی انسان کسی کے لیے ثابت ہو جائے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہاں سے وہ ہجرت کرے اور صحیح عقیدے کی طرف چلا جائے اور اس عقیدے کو اختیار کرے. یہاں پر مثلا ابو جہل نبی اکرم کا سخت دشمن، یعنی کوئی عنوان ہی نہیں تھا کہ جو اس نے دشمنی کا نہ چھوڑا ہو. اپنے سگے بھتیجے کے لیے وہ رشتہ داری موجود ہے اور اس سگے بھتیجے کے لیے ابو جہل نے جو کچھ کیا تاریخ میں سب کیا. لیکن ابو جہل کا بیٹا اسلام لے کر آ گیا. اس نے کہا یہ تو غلط ہے، میرا باپ صحیح نہیں ہے. اور اکرمہ جو ہے وہ اسلام لے کر آ گیا. اور جب وہ مدینے آیا اسلام قبول کر کے تو حضور نے کھلے ہاتھوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا. بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے آپ اپنے دشمن کے بیٹے کو اس طرح سے آپ استقبال کریں. اور آج میں مثال دوں گا کہ سید الشہداء کے پاس یہ صفت ہے، اس لیے ہم نہیں کہتے کہ یہ خلیفہ ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول کی طرف سے نصب کیے ہوئے افراد ہیں. جو افراد اس کو نہیں مانتے وہ قرآن کے خلاف جاتے ہیں. کہ جب سورہ علم نشرہ میں واضح طور پر خداوند متعال یہ امر فرما رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے حبیب جب آپ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، منسوب کیجئے کسی کو. اور یہ جو رسول کی ذات پر ایلیگیشن لگا دیتے کہ رسول نے کسی کو منسوب نہیں کیا، ہم نے خود کر لیا، تو یہ قرآن کی بھی سری خلاف ورزی ہے، امر الہی کی بھی خلاف ورزی ہے، عقلی خلاف ورزی بھی ہے. کہ جہاں پر حضور کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہی نہیں، امر الہی ہے. اور یہ انشاءاللہ کبھی اور گفتگو کی تاریخ کے عنوان سے تو حضور کی شخصیت کو اسی طرح کم کر رہے ہیں. اور سبب یہی ہے، وہاں پر آپ نے شاید پڑھا ہو، سنا ہو، اسکولوں میں جہاں پر پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب قرآن جو ہے وہ نازل ہو گیا تو حضور کیا کرتے تھے؟ جبرائیل آتے تھے تو حضور نے اپنے انتقال اور وصال سے پہلے کیا کام کیا؟ 2 مرتبہ پورا قرآن جو ہے وہ جبرائیل کے اوپر پڑھا کہ کہیں غلطی تو نہیں ہے. اللہ اکبر، اعوذ باللہ. یعنی رسول غلطی کرے اور بھول جائے تو وہ کس سے اصلاح لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جبرائیل سے. کہ جبرائیل جو ہے وہ تصحیح کرے گا کہ نہیں آپ نے یہ آیت غلط پڑھ دی، یہ آیت صحیح پڑھی. خدا قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ لا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں. اور یہ مسلمان کہتا ہے کہ رسول بھول گئے، نعوذ باللہ من ذلک. یعنی قرآن کے سری الفاظ، قرآن کی سری روایات، آیات، ان آیات کی تصحیح کرتے کیوں؟ تاکہ رسول کی شخصیت کو اتنا ڈیگریڈ کرتے کہ اپنے جو والی وارث ہیں ان کو آگے بڑھا سکے. اور کہ جناب ان کے پاس علم تھا، ان کے کاموں کی وجہ سے آیات نازل ہو رہی تھی، نعوذ باللہ. یہ عنوان دے رہے. تو حضور نے اکرمہ کو قبول کیا کھلے ہاتھوں کے ساتھ. آؤ، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہجرت کی اس نے عقیدت کے عنوان سے، کہ جہاں پر عقیدت ہو گئی اس نے کہا عقیدہ میرا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یار باپ جو کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا، میں صحیح کروں گا. آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اسی پہ باقی ہیں یا ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے؟ یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم اس کو دیکھیں. یعنی ہم ہجرت کہیں اور تو نہیں چلے گئے، ہے صحیح ہمارا عقیدہ، غلط نہیں ہے، لیکن ہم کہیں اور ہجرت نہ کر جائیں. اپنی عام زندگی کے اندر، اپنے روابط کے اندر، اپنے تعلقات کے اندر، اپنی رشتہ داریوں کے اندر کہیں ہم نے تو ہجرت نہیں کر دی اس عنوان سے، تو ہم کوشش کریں کہ واپس آئیں. یہ بھی ہجرت ہوگی. مشکل سے آتا ہے انسان واپس، لیکن یہ بھی ہجرت ہوگی. درود پڑھیے محمد والے محمد. اسی طرح سے مناظرے، بہت مناظرے ہو گئے. تو ایک مناظرہ 8ویں امام کے ساتھ ہوا. ایک مسیحی
اور عیسائی پادری آیا، اس نے مناظرہ کیا. جب ساری گفتگو ہوئی اور کہیں پر بھی اس کے لیے یہ جواز باقی نہیں رہا کہ وہ کوئی اعتراض کرتا، تو وہاں پہ آ کے پھر مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر اسلام قبول کر لو. تو پھر یہاں پہ اس نے کہا کہ نہیں میں قبول نہیں کر سکتا، میں تو رئیس ہوں، میں تو پریزیڈنٹ ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں اسلام کو قبول نہیں کر سکتا، اگر نہیں کر دیا تو میری قوم کا کیا ہوگا. یعنی حقیقت کو سمجھ گیا لیکن مہاجرت نہیں کر سکا، حقیقت کو سمجھ گیا لیکن ہجرت نہیں کر سکا، اس مقام تک نہیں پہنچ سکا. اس لیے حقیقتوں کو ہم دیکھیں. کبھی کبھار میں اس آیت کو شاید 2-3 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، لیکن یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے نوجوان اس کے ذریعے سے ورغلائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہمارے انٹلیکچوئل سو کالڈ جو دین سے، جو قرآن سے، جو روایات سے بے بہرا ہیں اور وہ قرآن کی کچھ آیات کو لے لیتے ہیں، تو وہاں پر آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیوں زبردستی بچے کو لائے جائیں. یہاں پہ تو ماں باپ کو خوف رہتا ہے کہ کوئی 911 پہ کال نہ کر دے، جناب یہ زبردستی مجھے لے کر جا رہے مسجد، یہ زبردستی نماز پڑھنے مثال کے طور پر، یہ زبردستی نہ ہو جائے، یہ خوف ہو. تو یہاں پہ جو انٹلیکچوئل ہمارے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی سو کالڈ وہ کہتے ہیں جناب لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو کوئی زبردستی نہیں ہے، تو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، آپ کیوں حجاب پہنا رہے ہیں، آپ کیوں بچے کو نماز سکھا رہے ہیں، آپ کیوں روزہ رکھوا رہے ہیں 9-10 سال کی بچی کو. لا اکراہ فی الدین، دین پہ تو کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہاں پر مثال دوں گا، آپ نے اپنا نام لکھوایا کسی یونیورسٹی میں، اب لوگ جائیں گے جو ہائی اسکول کر چکے، وہ ہائی اسکول کرنے کے بعد جائیں گے یونیورسٹی کے لیے نام لکھوائیں گے، کہیں اچھی یونیورسٹی کے اندر نام آ گیا آپ کا، چلے آپ نے اب آپ کا جانا ضروری ہے. لا اکراہ فی الدین، ہمیں دین کیا ہے، ہماری رسم ہے، ہماری دنیا ہے، ایسی رہ رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں تھینک یو ویری مچ. ابھی مجھے بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ دیر سے پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے فلائٹ کا جو ہے وہ کاؤنٹر بند کر دیا، انہوں نے کہا جی نیا ٹکٹ خریدیے. میں نے کہا جی لا اکراہ فی الدین، زبردستی ہے، مرضی سے آ جائیے، کیا ضرورت ہے آپ کو ٹائم پہ پہنچنے کی. جب ہم اس عنوان سے لا اکراہ فی الدین کی بات کرتے ہیں تو یہ غلط عنوان دیا گیا ہے. ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ لا اکراہ فی الدین کو فروع دین کے اندر استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حجاب کرانے کے لیے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کاموں پر لے جانے کے لیے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین فروع دین کے اندر نہیں ہے جہاں پہ نماز روزہ حج زکات موجود ہو. لا اکراہ فی الدین ہے کہ اصل توحید کو سمجھنے کے لیے کسی کے اوپر جو ہے وہ فشار اور زبردستی نہ کی جائے، لیکن جب ایک مرتبہ وہ اللہ کو اپنا معبود مان لے، اس کی گواہی دے دے، تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین. آپ کو ماننا پڑے گا جو خدا کہہ رہا ہے، پھر آپ کو اسی کے تحت چلنا پڑے گا. آپ کے پاس چوائس ہے، مثال کے طور پر دوبارہ مثال ہے، چوائس ہے، کوئی بھی پیکج لے لیا آپ نے، کسی بھی کمپنی کا پیکج لے لیا موبائل کا، اب آپ چاہیں اس کو اپنی مرضی سے چلائیں، نہیں ریسٹرکشن ہے، آپ نے جو پیکج لیا اس میں تو یہی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس چوائس تھی کہ آپ سارے پیکجز کو دیکھ لیں، ساری کمپنیز کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو آپ کو سب سے سوٹ کرے اس کو سلیکٹ کر لیں. لیکن ایک ایبرپٹ سا پلان لینے کے بعد آپ چاہیں گے اس کو تبدیل کریں، کہ نہیں، اس فریکوینسی اور سرکمسٹانسز میں رہ کے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں لا اکراہ کہاں پر ہے؟ جب تک آپ نے سلیکٹ نہیں کیا. لا اکراہ جب تک آپ نے خدا کو اپنا معبود نہیں مانا، جیسے ہی آپ نے اس کو اپنا معبود مان لیا تو پھر لا اکراہ موجود نہیں ہے. خدایا اب میں تجھے مانتا ہوں، تو جو کہے گا میں اس چیز کی طرف جاؤں گا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس مہاجرت، ہجرت، مائگریشن صرف زمینی نہیں ہے بلکہ ہماری عقل کی مہاجرت بھی. جب ہماری عقل یہ ایویلویٹ کر لے کہ جناب یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر ہم اس عقل کے مطابق آگے بڑھیں. مثلا طائف کے اندر جو ہے وہ شہر ہے یا وہ قبیلہ ہے کہ جو سب سے آخر میں ایمان لے کر آیا رسول اللہ، سب سے آخر میں. اور مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے جب طائف گئے تو کس طرح سے مارا کہ لہو لہان ہوئے. اور پھر بھی مختلف جنگوں کے بعد اور کامیابیوں کے بعد طائف کے لوگ آتے تھے رسول اکرم کے پاس، ہم آپ پر اسلام مان لیں گے لیکن ہمیں نماز پڑھنے کی پابندی نہ ہو، نہیں چاہیے. پھر آئے، مان لیں گے نماز پڑھ لیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے، نہیں چاہیے، چلے جاؤ. اور انہی میں سے ان کا سردار
عقلی مہاجرت کی بات ہے. ان کا سردار اس کا نام تھا عروہ بن مسعود. عروہ بن مسعود وہ آیا حضور کے پاس اور کہا کہ میں نے سمجھ لیا سردار ہے. ایک سردار مسیحی عیسائی اس کی مثال دی, یہ طائف کا سردار ہے عروہ بن مسعود. اور اس کا آگے کہا یا رسول اللہ میں اب آپ کو مانتا ہوں, آپ کی تعلیمات پر عمل کروں گا, میں ایمان لے کر آیا. اور پھر کچھ عرصہ تھوڑے دن ہی رہے مکہ میں اور کہا کہ مدینہ میں, اور کہا کہ میں جو ہے وہ واپس جا کے اپنے اس ٹرائبل ایریا کے اندر جس کا میں سردار ہوں میں وہاں پہ تبلیغ کروں, طائف کے اندر چلا جاؤں, اجازت دیجیے. حضور نے منع فرمایا. جانتے تھے وہاں کے لوگ کیسے ہیں, منع فرمایا کہ نہ جاؤ, نہیں کرو, ابھی ضرورت نہیں. لیکن اس نے اصرار کیا تو حضور نے کہا کہ اچھا جاؤ, تم اصرار کر دو تو چلے جاؤ. اور یہ عروہ بن مسعود واپس آئے طائف میں اور کھڑے ہو کر مچان پر اور بلند جگہ پر لوگوں کو بلایا, اور اس کے بعد کہا کہ کلمہ پڑھو اور اسلام لے کر آ جاؤ. اور وہاں پہ اذان دے دی. بس یہ اذان دینا چاہیے, لوگوں نے اتنی پٹائی کی کہ بدحال ہو گیا اور وہیں شہید ہو گئے. اور جب حضور تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے بہت ہی غم کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ مومن آل یاسین کی طرح سے, یعنی یہ مقام ہو گیا کتنی جلدی, کتنی دیر کے لیے, چند دنوں میں. لیکن جب عقل کے عنوان سے انسان ہجرت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے مقامات ہیں. اسی لیے دو جملے نوجوانوں کے لیے بات کروں. تفسیر اس دن بھی عرض کیا تھا, تعویل اور تفسیر. کہا کہ تفسیر ہر کوئی کر سکتا ہے, ہر کوئی جو اس کا علم حاصل کر لے, جو ان پیرامیٹرز کو سمجھ لے, جو ان بیسکس کو سمجھ لے اور اس کے بعد قرآن کو کرے تو وہ تفسیر کر سکتا ہے. تعویل صرف وہی کرتے ہیں, تعویل صرف وہی کریں گے جن کے پاس خدا نے علم, کیونکہ خدا کے پاس تعویل کا علم ہے اور جن کو اس نے عنایت کیا یہ. تیسرا لفظ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی کمپیریزن میں آ جائے گا تفسیر اور تدبر. دو لفظ ہیں. تفسیر میں کر سکتا ہوں, نہیں میں نہیں کر سکتا, میرے پاس وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں. میں تدبر کر سکتا ہوں, میں ایک آیت میں بھی تدبر کر سکتا ہوں, ایک سورہ میں بھی تدبر کر سکتا ہوں, سوچ بچار کر سکتا ہوں کہ خدا نے جو الفاظ استعمال کیے کہ کیا مطلب ہے اس کا, کیا معنی ہے, کس طرح سے خدا کہہ رہے. تو میں تدبر کر سکتا ہوں, تفسیر نہیں کر سکتا, تعویل نہیں کر سکتا. میں لے مین کے عنوان سے جو ماہر ہو وہ تفسیر کر سکتا ہے, تعویل نہیں کر سکتا. تو عقل اس بنیاد پر, مشہور واقعہ ایک بدو آیا اور اس نے کہا کہ محمد مجھے تعلیم دیجیے. آپ نے اپنے صحابی کو کہا کہ تعلیم دو, اور انہوں نے تعلیم دینا شروع کی اور آخر میں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک مرتبہ یہ سنا وہ بدو عرب اٹھ گیا, اس نے کیا سمجھ گیا میں اسلام کا کیا مطلب ہے, چلا گیا. یہ صحابی جو رسول کے ساتھ سالوں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ تعجب والا چہرہ لے کر رسول کے پاس آئے اور کہا کہ وہ تو چلا گیا. حضور نے کہا کیسے گیا, کیا کہا میں نے اس کو یہ تعلیم دی سورہ. جب میں یہاں پر پہنچا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو حضور فرماتے کہ وہ آیا تو جاہل تھا, سارا مجتہدہ وہ مجتہد بن کر واپس چلا گیا, اس نے تدبر کر دیا اسی ایک آیت کے اندر. درود پڑھیے گا محمد وعلی محمد. اور یہ والی جو ہجرت ہے اس کو مولا متقیان فرماتے ہیں. نہج البلاغہ میں میرے خیال سے 95 نمبر کا خطبہ ہے, اس کے اندر ارشاد فرمانا اور ایک لفظ فرماتے لا یقع اسم الہجرہ, یعنی کسی چیز کے اوپر بھی ہجرت کا لفظ نہیں رکھا جا سکتا. اور ظاہر بات ہے ہم اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں وہ عقلی بنیادوں پر ہے, اور آگے بھی جو نام فرما رہے ہیں وہ عقلی بنیادوں پر, یعنی کوئی بھی تمہارا چینج نہیں ہوگا مائنڈ, کوئی بھی تمہیں تبدیلی, یعنی تمہارا دماغ تبدیل نہیں ہوگا, اس کو تم ہجرت نہیں کہہ سکتے جس ہجرت کی ہم بات کر رہے ہیں. علی احد, کسی بھی شخص کے لیے کوئی کہے جناب میں نے بڑا دین حاصل کر لیا سب کچھ ہو گیا, مولا فرمانے نہیں اس کی بھی ہجرت نہیں ہوگا. الا مگر یہ بمعرفت الحجہ, جب تک وہ حجت کی معرفت حاصل نہیں کر لیتا اس کا عقلی تبدیلی اس کے اندر واقع نہیں ہے. وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے, وہ لاکھ حج کر لے, زکات دے دے, یہی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ تم اگر رکن اور مقام کے درمیان نمازیں پڑھو, تمہاری نمازیں شب بھی قضا نہ ہو, روزے بھی رکھو, زکات بھی دو, لیکن اگر تمہارے دل میں محمد اور آل محمد کی پہچان نہیں ہے تو تمہاری یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں.
یہ ایک الگ عنوان ہے انشاءاللہ، اگر ہوا تو 11 کو پڑھیں کہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے خدا کے لیے. یہ خود اہل سنت برادران کہتے ہیں نمازیں پڑھنا سب کچھ کرنا ہے سب بیکار ہو جائے گا اگر ولایت محمد والے محمد ان کے دل کے اندر موجود نہیں. یہ اہم نکتہ اس عنوان سے مولا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی عقلی سوچ اور کسی بھی مقام اور منزل تک پہنچنے کو آپ ہجرت کہہ نہیں سکتے، یعنی آپ بے عقل ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں سب ہمارے اطراف میں کیا ہے، کنسٹرکشن کے لحاظ سے دیکھیں تو کیا کوئی ایک سود برابر میں فرق ہے؟ ہمارے یہاں تو بلڈنگز بن جاتی ہیں، خرید لیتے بڑے اچھے مہنگے پروجیکٹ، اس میں 19-20 کا ہی فرق رہتا ہے. مثلا آپ کمرے کو ناپیں تو پتہ لگے گا یہاں سے 10 فٹ ہے، وہاں تک جائیں گے تو مثلا 9.90 اتنا فٹ ہے، پورا نہیں ہے 19-20 کا تو فرق چل رہا ہے، 19-20 کا فرق چل جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ آئے تو آپ کہیں گے جناب ایک چیز ایکوریٹ، اگر انہوں نے کہا کہ اتنی ہوگی تو ایسے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے عقلی ہجرت، اگر ہم کہیں گے انہوں نے بہت اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا بہت آگے بڑھ گئے، تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کہ عقلی ڈیولپمنٹ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ حجت کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اپنے عقیدے کو اس کے اوپر نہیں سنوار لیتے، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے. یہ یہیں پر رہ جائیں گی چیزیں، یہ آگے نہیں جانی. اس لیے حجت ولایت ہمارے لیے اہم ہے کہ اگر ہم اس ولایت اور اس حجت کو نہ سمجھ پائیں تو ہماری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، ہماری زحمتیں، ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی. اس لیے ہمیں ولایت سے متصل رہنا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ولایت کے ساتھ رکھنا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اور اس میں ایک اور ہمارے لیے مجسوں کے لیے قصہ ہے، اور یہ تدبر کے عنوان سے تدبر، یعنی کہاں تک اس کی اہمیت ہے کہ کیسے ہاتھ پکڑ کے لے کر آتی ہو. اگر توضیح المسائل میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس توضیح المسائل کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے پرانے روزے نماز سب کچھ کیا ہوگا. مثلا آج اس نے اسلام قبول کر لیا اور ابھی پہلی نماز بھی نہیں پڑھی، تو باقی جتنی نمازیں تھیں 20 سال 30 سال 50 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، وہ سب کیا ہوگا. تو فقہ یہ کہتی ہے کہ لطف الہی اور اسلام کو قبول کرنے کا سبب اس کے جتنے بھی پرانے ڈیوٹیز جو اس نے انجام نہیں دی اس سب پہ قلم پھیر دیا جائے گا. یعنی خدا کہے گا بس اب تم نے کیونکہ اسلام قبول کر لیا اس لیے پیچھے سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ فقہ ہماری کہتی ہے. یہاں پر ایک صحابی ایک چھٹے امام کے معاویہ بن وہب، اندازہ جو تھکے ہوئے میں بھی تھکا ہوں لیکن بات مطالب بیان کر رہے ہیں، تو امام کے صحابی ہیں معاویہ بن وہب. فرماتے مولانا ہم سفر میں جا رہے تھے، واپس آتے ہیں تو یہ پورا قصہ سناتے ہیں. ہم جا رہے تھے مسافر قافلہ، اس میں ہمارے پاس ایک بوڑھا مسافر تھا، نمازیں بالکل پابندی سے، دعائیں قرآن سب کچھ، لیکن ایمان پر نہیں تھا. تو پھر وہ مولا سے کہتے ہیں کہ مولا میں ایک دن اس کے پاس بیٹھا، بیمار ہو گیا، تو ایمانداری میں کرنے لگا کہ ضعیف آدمی کو اس کے ساتھ نہیں ہے، ہم سفر نہیں ہے، اس کا سامان اٹھانا، اس کو کھانا پلانا، یہ وہ سوال کرنا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کام انجام دینے لگا. تو ایک دن میں نے اس سے ہی کہا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ رسول اکرم نے خطبہ غدیر میں کیا کہا تھا؟ اور پھر میں نے اس کو ساری چیزیں سنائی، اور جب میں نے اس کو سنائی تو اس نے مجھ سے ایک جملہ کہا، اور اس نے کہا کہ انا علی ما انت علیہ، میں اسی چیز پر ہوں جس چیز پر اب تم قائم، یعنی جو تم نے بتایا. اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اس سے پہلے کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا. چھٹے امام کی زبان بات کریں 140 ہجری کا زمانہ، کہا کہ مجھے نہیں بتایا تھا، اور جیسے ہی بتایا اس نے اس کو قبول کر لیا. پھر معاویہ بن وہب کہتے ہیں کہ مولا اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفنا دیا، کہ یہ کیسا مرا، ہم آپ ولایت کو دیکھیے کیسا مرا. تو مولا فرماتے ہیں واللہ ہوا من اہل الجنہ، وہ جنت کے افراد میں سے ایک فرد ہے. اس نے قبول کر لیا اس ولایت کو کہ جو اس جنت میں جانے کے لیے ہے. دیکھیے سارا دار و مدار کیا ہے اس میٹا فزکس کے اندر، وہ جو ہماری فزکس یعنی ہمارے فزیکل ایٹماسفیئر سے باہر چیز ہے،
ہم اس کو جانتے ہی نہیں. وہاں پہ کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں نہیں پتا. وہاں پہ نہ دولت، نہ کریڈٹ کارڈ، نہ لائن آف کریڈٹ، کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ ڈگری، نہ کچھ بھی نہیں چلے گا. وہاں پہ جو چیز چلے گی، خداوند متعال کہتے ہیں اس دنیا سے ولایت لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے. اگر نہیں لے کر آئے تو حساب و کتاب ختم، اور اگر لے کر آئے ہو تو تمہیں جنت تک لے کر چلے جائیں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ عقیدت کی ہمارے پاس ہجرت ہے، زمین کی ہجرت ہے. پھر ایک اور اخلاق کی ہجرت. انسان اگر اپنے آپ میں کوئی اخلاق میں کوئی کمی دیکھتا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس میں وہ محسوس کرتا ہے کہ غلط ہے، آبزرو کرتا ہے اپنے آپ کو، میرے میں صفت صحیح نہیں ہے، وہ خود سے ہجرت کرے اور آگے چلا جائے. بہرحال اس کی بھی ایک پوری جو ہے وہ تفسیر ہے، لیکن اس میں اس وقت ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اور آخری جو ہے وہ ہجرت، سیاسی ہجرت. اور یہاں پہ دو کا ذکر کروں گا اور منتقل ہو جاؤں گا. دو بھائی، سعید بن حارث اور حنوف بن حارث، یہ دونوں بھائی تھے، سعید اور حنوف. یہ کون تھے؟ یہ خوارج تھے. یعنی ماضی بھی اچھا نہیں ہے. ایک بار تو کہتے ہیں مثلا شمر جیسا آدمی، ماضی کیا تھا؟ مولا کے لشکر میں لڑا تھا، جنگ صفین میں زخمی ہو گیا تھا اور سید الشہداء نے تیمارداری کی. فوجی لشکر تھا، خلیفہ تھے، حکومت کا لشکر تھا، آ گیا تھا. وہاں پر بھی یہ دونوں، ان کا جو تعلق تھا وہ خوارج سے. اور جب یہاں پر لشکر تیار ہوا تو یہ ہمارے ساتھ کے ساتھ. اور عاشور میں صبح عاشور سے لے کر اصل عاشور تک یہ ہمارے ساتھ کے ساتھ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سید الشہداء کا طرز زندگی بالکل مختلف ہے معصومین سے، اور وہ افراد کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں. اسی لیے عاشور میں کوئی خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے سید الشہداء کو کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیں. ضرورت نہیں، معلوم ہے سب کو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. بار بار خطبہ ارشاد فرمائیں، بار بار خطبہ، چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرماتے، آگے جملات درج کرتے ہیں تاکہ یہ جو افراد ہیں وہ پہنچے، میری فہرست مکمل ہو جائے. یہ دونوں ایک مرتبہ لشکر سے نکل کر آتے ہیں. کب؟ جب حل بن ناصر کی دوسری صدا میں، اور لشکر میں سے نکل کر آ جاتے ہیں. اور آنے کے بعد اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ عقیدت، سیاست، اخلاق، زمینی ہجرت، ساری ہجرتیں ایک ہی موقع پر کر رہے ہیں. لشکر ابن سعد سے نکل کر مولا کے لشکر کی طرف آتے ہیں زمینی عنوان سے، عقیدتی عنوان سے اس کو غلط سمجھتے ہیں اور نکل کے مولا کی طرف آ جاتے ہیں، اور سیاسی عنوان سے اس کی پارٹی کو غلط دیکھتے ہیں. اخلاقی لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کمی تھی، یہ ہے اخلاق کا پیکر، ہمیں اس تک جانا چاہیے. اور ان دونوں نے آ کر مولا کی رکاب میں اپنی جان قربان کر دی. دیکھیں اپنی مولا کی کشش آج 1400 سال کے بعد بھی وہ ہمیں کھینچ رہی ہے. یہ افراد ہیں، یہ وہ ہجرتیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں اخلاقی طور پر، کردار میں، سیاست میں، عقیدے میں. آیا ہم اس عقیدے پر، اس اخلاق پر، کردار پر باقی ہیں؟ اس کی مثال ہمارے پاس جناب ابھی، یہ وہ مثال عجیب و غریب. ہم سب اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں. جو نوجوان ہیں ان کی بھی اولاد ہوگی، ان کے بھی بچے ہوں گے، سب محبت کرتے ہیں. اچھا، اس میں ماں اور باپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچوں میں محبت میں فرق نہیں کرتے. چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، ان کا بچہ ہی ہوتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بچہ اچھا ہو تو ان کا محبت کا اظہار اس کی طرف بڑھ جاتا ہے. ان کے بعد جیلسی بنا دیتا ہے لوگوں کو. عام ماں باپ کی بات کر رہے ہیں. اور وہ جو علی اکبر، جس کے لیے مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ابھی آگے چلیں گے. بس کربلا کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ دو شخصیتیں ایسی تھیں کہ مولا نے ان کو مقتل میں جانے کی اجازت دینے میں ہچکچاہٹ نہیں کی. ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں کہ ان کو نہ کہے. ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں اب نہیں جانا ہے، اب تمہیں جانا نہیں ہے، ٹھہر جاؤ کچھ عرصے. ایک حر اور دوسرے جناب علی اکبر، ایک حر کہ جن کو اجازت دی اور دوسرے جناب علی اکبر کہ جیسے ہی آئے
اب یہ روایت کا اختلاف ہے کہ پہلے بنو ہاشم میں سے تھے یا آخری بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن بہرحال جیسے ہی آئے مولا کی خدمت میں کہا کہ والد گرامی اب مقتل میں جانے کی اجازت، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں مقتل میں جاؤں۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، صرف یہ کہا کہ جاؤ جا کے اپنی والدہ ام لیلہ سے اجازت لو، جاؤ جا کے اپنی پھپھی سے اجازت لے لو۔ میں نے آپ کو حسین کی اور زینب کی محبت کا بتایا تھا نا، تو جس طرح سے حسین اون و محبت سے محبت کرتے تھے اتنا ہی جناب زینب علی اکبر سے محبت کرتے، اور وہ محبت بھی ایسی ہے کہ جس میں جناب زینب پال رہی ہیں۔ ہمارے یہ تصور نہیں ہے کہ ماں سے زیادہ کوئی محبت کر لے، لیکن زینب کے دل کے لیے یہ تصور ہے کہ علی اکبر سے بالکل ماں کی طرح محبت کر، یعنی گوارا نہیں ہے جناب زینب کو کہ علی اکبر کو اس کی زندگی میں کوئی کمی پیش آ جائے اور زینب خاموش بیٹھی رہے۔ میں نہیں جانتا کہ بی بی زینب نے بچوں کی پیاس پہ کس طرح سے دل پر پتھر رکھا ہوگا۔ وہ سارے بچے جناب زینب کے لیے اہم تھے، لیکن یہاں پر جناب علی اکبر ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر آتے ہیں اور جناب زینب سے اجازت لیتے ہیں، جناب علی اکبر آتے ہیں جناب ام لیلہ سے اجازت لیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا آگے کا کیا حال کیسا ہے، لیکن راوی یہ ضرور لکھتا ہے کہ جیسے ہی علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے کوئی واپس گھسیٹ لیتا تھا، اور روایت کے مطابق تاریخ میں کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اوپر ہوا اور نیچے ہوا۔ شاید کبھی ام لیلہ پکڑ لیتی تھی، ارے میں دیکھ لوں اپنے اس کریل جوان کو، کبھی زینب پکڑ لیتی تھی، کبھی سکینہ پکڑ لیتی تھی کہ بھائی اگر مقتل میں گئے تو پھر دیکھ نہ پائیں گے۔ بس جناب علی اکبر آئے، ایک مرتبہ باپ سے رخصت لی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگانے کے لیے دیر تھی کہ گھوڑے کو لے کر مقتل کی طرف چلے جائے۔ ایک مرتبہ دیکھا باپ پیچھے سے چلنے کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے کو روکا، پلٹ کے دیکھا بابا موجود ہے، والد گرامی موجود ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ نے رخصت کر دیا نا، بابا آپ نے بھیج دیا نا، بابا آپ نے اجازت دے دی نا۔ شاید میں کہوں کہ مولا نے کہا کاش علی اکبر تمہارا بھی ایسا بیٹا ہوتا، کاش تمہارا بھی ایسا بیٹا ہوتا۔ پھر سوار کیا اور ایک مرتبہ کہا خدایا تو گواہ ہے نا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں بھی، جو خلق میں بھی، جو منطقاً بھی اپنے رسول سے شباہت رکھتا ہے۔ اور جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے جد بزرگوار کی زیارت کروں تو میں علی اکبر کا دیدار کرتا تھا۔ بس جناب علی اکبر گئے، لڑائی شروع کی رن میں، لیکن ایک عجیب واقعہ صرف جناب علی اکبر کے لیے لکھا ہے۔ ایک خطیب نے اس کی تفسیر ایسے کی کہ جناب ام لیلہ شاید مصلی پہ بیٹھی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ خدایا میرے علی اکبر کی حفاظت کرنا۔ جناب علی اکبر اس مقتل سے واپس آئے اور ایک مرتبہ اپنے والد سے کہا کہ بابا جان یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ میں پوچھوں گا کہ علی اکبر کو نہیں پتا تھا کہ پانی موجود نہیں ہے؟ کیا علی اکبر کو پتا نہیں تھا کہ حسین کے پاس کوئی پانی نہیں ہے؟ ایک مرتبہ ایسا سوال کیا، کہا بابا اگر ایک گلاس پانی مل جائے تو میں ان اشقیاء کو دکھاؤں کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، لیکن بے بسی میرے مولا کی اولاد پانی مانگ رہی ہے اور میرے مولا کے پاس ایک گھونٹ پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں رکھتے ہیں، جناب علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے، کہا بابا کا حالات تو مجھ سے بھی زیادہ خوش گئے۔ جناب علی اکبر جاتے اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، یہ باپ اپنے علی اکبر کو جملہ کہہ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا، تمہارے دادا تمہارے نانا تمہارے انتظار میں ہیں اور تمہیں حوض کوثر کے پانی سے سیراب کر دیں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں مولا کہہ رہے جاؤ علی اکبر، اب مقتل سے پلٹ کر واپس نہ آنا، اب خدا حافظ۔ جناب علی اکبر نے جہاد کیا۔ ایک آدمی نے، ایک لعین نے
سینے میں بے وس کیا، بس اب جان نہ رہی، ایک مرتبہ زلجنا سے باہیں ڈال دی اور زلجنا اشقیاء کے لشکر میں ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا جناب علی اکبر کو، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اشقیاء نے ایسے تلواریں چلائی کہ جس میں علی اکبر عربا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جسم چھلی ہو گیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، باپ کو بلا نہیں ہے، سلام کرے بابا، علی اکبر کا آخری سلام، حسین منتظر ہے، آنکھوں میں بینائی نہ رہی، کہاں ہو بیٹا مجھے آواز دو، بس پہنچے جناب علی اکبر کے جنازے پر۔ مختصر کرنا، ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، ایک ہاتھ باہوں میں ڈالا جناب علی اکبر نے، دوسرا ہاتھ سینے پر موجود ہے۔ حسین کہتے بیٹا مجھے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگاؤ، کہا بابا جگر میں درد ہے، سینے میں درد ہے۔ ایک مرتبہ جب ہاتھ اٹھایا تو دیکھا ٹوٹا ہوا نیزہ بے بس ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ نیزے کو پکڑا، اپنے والد بزرگوار کا نام لیا ہوگا، درے خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی نکالنا مشکل تھی۔ بس ایک مرتبہ پردہ اٹھتا ہے خیمے کا، جناب زینب باہر آتی ہے کہ بھائی میں مدد کر دوں جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے۔ کیوں جناب زینب لکھی جانتی تھی میرے بھائی کو اپنے اس برسن سے کتنی محبت ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین یا 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 حسین میں لیلا سامان لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سامان زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ تو کر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، لیلا سنبھال زینب کو
नौजवान लाश है ज़ईफ़ की है, मेरी नजरों से देख मंतर को कैसे हम शीर को संभालूंगा, मैं संभाले हुए हूँ अकबर को, तेरा एहसान होगा ये मुझ पर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ, मैं लाशे अकबर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ, मैं लाशे अकबर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को, इसकी सीने से कह के नाम अली मैंने पर्ची अभी निकाली है, इम्तिहान ये चुकी मेरी बर्बाद, तेरी बेकसी की दाई है, रूपी से बात से या अली कहकर मैं लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ, मैं लाशे अकबर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ, मैं लाशे अकबर, मैं लैला संभाल ज़ैनब को। I'll say, 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 I'll say. वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना, हाय हाय वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना, हाय हाय करबला इम्तिहाने सब्र सिर पर देखना, दूर तक जाते हुए देखा कि कैसे हुसैन ठोकरे खा किस्मत संभला कि कैसे हुसैन, अकबर जरा पीछे पलट कर देखना, हाय हाय वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना, हाय 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 मुक़्तदर घुटनियों के बल चला है कि बदल, कहता है आवाज पे मुझको मेरे नूरे नजर, हो गई बिनाई मेरी मेरे दिल पर देखना, हाय हाय वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना, ऐ हुसैन इब्ने अली जाओ ना अकबर के करीब, जुल्म ऐसा हो गया है दाद सकते नहीं, क्या गवारा है सीना सीने के अंदर देखना, हाय हाय वक्त रुखसत बाप को बेटे का मुड़ कर देखना, हाय हाय इम्तिहान है बूढ़े कांधों पे जवां बेटे की लाश, मुंह में डूबी किस तरह देख
सद बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। हाय हाय मर्द दम अकबर को डर है माना चार कहीं बह रहा है मुंह में सीने से रंगी है जमीन। कह दो अम्मा से मुझे यूं ना तड़प कर देखना। हाय 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 सद बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। हाय हाय बड़ा अब इम्तिहान सब्र सरवर देखना। हाय हाय वक्त रुख सद बाप को बेटे का मुड़ कर देखना। हाय हाय Hi Hussaina, bye Hussaina, bye Sakina, bye Sakina. Ye log sate aare pukare shahwala, Zainab Kulthum Rababo Ruqayya. आखिरी अल्लाह को सौंपा लिपटी हुई कदमों से कहती थी सकीना। मदद करने को आओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। या निकल के मदद करने को आओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। बाबा ने कहो बाबा तुम शांत रहो बाबा, तुमसे सरो बाबा, आगे न बढ़ो बाबा, आराम करो बाबा। करोए दिले उत्तर, करोए दिले उत्तर, ऐसे में चलो बाबा। मदद करने को आओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। चूल्हा मत करो बाबा, तंदुरुस्त करो बाबा, नादम दुबियो बाबा, या बेदिन बाबा, तो है बेनुमा बाबा। करोए दिले उत्तर, करोए दिले उत्तर, कई बाबा मेरू बाबा। मदद करने को आओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। मैं जाने गई बाबा, पहचाने गई बाबा, कुर्बाने गई बाबा, तलवारों में जाओगे फिर तुम भी न आओगे। करोए दिले उत्तर, करोए दिले उत्तर, मदद करने को आओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। आया तो तेरे किस्म या पास बहुत है किस्म, तुझे नजर है किस्म या सफर है किस्म या कर की मां किस्म। करोए दिले उत्तर, करोए दिले उत्तर, मदद करने को आओ या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। या फातिमा ज़हरा मेरे बाबा को बचाओ। या हुसैन, 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 आशूर की शब ढलती है, होने को सहर है। आशूर की शब ढलती है,
سحر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے شبگیر کے نازک چہرے پر اور شکنات سویرے زینب کی نظر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے اولاد پیغمبر کے منہ سے رنگین زمین ہو جائے گی اولاد پیغمبر کے منہ سے رنگین زمین ہو جائے گی خیام جلائے جائیں گے اور ظالم لوٹنے جائیں گے زینب ہے وارث مادر کی اور اس کی لٹکی چادر کی بھائی کو فکر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے عاشور کی شب بنی ہاشم کا ہر ایک جوان عاشور کی شب بنی ہاشم کا تیغ بکف ہر ایک جوان اور شام غریبہ کوئی نہیں اس درد کا درما کوئی نہیں یہ قافلہ ہے بیواں کا اور شام کی لمبی راہوں کا درپیش سفر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے گلچھی کی طرح کا سنگ بدن شبیر اٹھا کر لائے ہیں گلچھی کی طرح کا سنگ بدن شبیر اٹھا کر لائے ہیں بیٹی سے چھپا کر لائے ہیں سینے سے لگا کر لائے ہیں سر پیٹ کے زینب نے یہ کہا کیا اس چادر میں لپٹا ہوا فروا کا بسر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے ظالم نے کہا آزاد تم جو مال لٹا قیمت لے لو ظالم نے کہا آزاد تم جو مال لٹا قیمت لے لو تو سنتے ہجرت کو تھام لیا اور پھرتے ہوئے عابد نے کہا زینب کی نگاہ کا کیا دو گے بابا کے سر کا کیا دو کچھ تم کو خبر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے ہونے کو سحر ہے عاشور کی شب ڈھلتی ہے یا حسین 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے
دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے کام کر بولے تیری مرشد علی اکبر تیرے آزادی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 پورے دریا جوان ہے بیٹا اب تیرا شریف ہے کتنا پورے ہو گیا نقصان کوتا نہیں نظر کرنا میرے گھر میں جاؤں میں کیسے گھر میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر ہمارا اکبر 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 18 سال والا تھا کیسے دیکھے وہ تیرا لاشا تیری شادی کا جسے علما کیسے دیکھے وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر تیرا شہر ہمارا اکبر اکبر میرا 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 شہر ہمارا اکبر بھائی بہنوں کا ہے جب رشتہ زندگانی نہیں کوئی ملتا یہ لکھو اکبر کہ تم آج میرے گا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر
अकबर मेरा शहर वाला अकबर 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 तू है करियर जवान बेटा अब तेरा शरीर है कितना नूर हो गया मुझसे भगवाना नहीं नजर लेके गए